أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے جو مجھے اکثر دعاؤں کا کہا جاتا ہے، اکثر و بیشتر کمنٹ سیکشن ہو گئی یا سعدیہ کے میسیجز جو اس کو آتے ہیں اس کے تھرو مجھے فارورڈ کیے جاتے ہیں، تو اس میں یہ دعاؤں کا کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں۔ مختلف مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو آسانی عطا فرمائے، سکون عطا فرمائے۔ جن کی وجہ سے پریشان ہے انسان، پریشان ہوتا ہے اور ظاہر وہ اس کے حل کی تلاش میں رہتا ہے۔ تو ہمارے نزدیک تو سب سے جو درود کی کثرت کرنے والا یا درود پڑھنے والے یا درود کی تبلیغ کرنے والے ہیں، ہمارے نزدیک تو سب سے بہترین حل درود کی کثرت ہے، ہم یہی بتاتے ہیں سب کو۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری زبان میں دوسروں کے لیے، بلکہ ہر ایک کی زبان میں دوسروں کے لیے دعا کی قبولیت کی تاثیر رکھی ہے، تو یہ تاثیر اگر بڑھ گئی ہے تو وہ درود کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ تو مختلف مسائل ہیں، مختلف لوگ جو ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں نام لے کر بھی کہتے ہیں۔ میں نے پہلے بتایا کہ سعدیہ کے اس کے اوپر میسیجز آتے ہیں، بہت پریشانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے، دعا ہو جاتی ہے، اسی وقت دعا میں کر دیتی ہوں، کیونکہ یہ ایک بات آپ مطلب سب کو کے لیے سب کو سمجھنا آسان ہے کہ بہت زیادہ تعداد میں لوگوں کے لیے دعا نام لے کر کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جس وقت بھی مجھے میسج ملے یا جس وقت کمنٹ سیکشن میں دعا کے لیے کہا جائے تو میں اسی وقت ان کا نام لے کر آن دا اسپاٹ درود شریف پڑھ کر اور اللہ سے رابطہ کر کے جو میری اوقات ہے، میں کیا اور میری اوقات کیا ہے، جتنا اللہ چاہتا ہے تو مناجات کر کے اور آپ کے لیے دعا کر دیتی ہوں۔ پہلی بات بالکل ہر ایک مسلمان دوسرے مسلمان یا ہر ایک امتی دوسرے امتی کے لیے جب دعا گو ہوتا ہے، اس کی دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے دوسروں کے حق میں۔ یہ بات بھی میں بتا چکی ہوں، لیکن اس بات کو تھوڑا سا سمجھ لیں کہ آپ اگر میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری زبان میں درود شریف کی کثرت کی وجہ سے اور اپنے رحم و کرم پہلے کی وجہ سے دعاؤں کی دوسروں کے حق میں دعا کی قبولیت کی تاثیر رکھی ہے، تو بالکل میری ہر دعا دوسروں کے حق میں قبول ہی قبول ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میرے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق ہے، سچ ہے، تا صبح قیامت حق ہے، سچ ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا کہ ایک مسلمان کی دعا دوسرے غائبانہ، ٹھیک ہے نا، جس کو ہم جانتے نہیں، جن سے ہمارا تعلق نہیں، جن سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، لینا دینا نہیں، اچھا برا نہیں ہے، نقصان فائدہ نہیں ہے، ان کے حق میں غائبانہ ہوتی ہے وہ دعا، قبول ہی قبول ہے۔ تو میں جب آپ کے لیے دعا کرتی ہوں تو 100% اس بات پہ یقین ہوتا ہے کہ میری دعا قبول ہی قبول ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ میں دعا کر دوں اور آپ اپنے حق میں دعا نہ کریں تو یہ غلط ہے۔ اس دعا کا سلسلہ تو جاری رہے گا جو آپ اپنے حق میں کرتے ہیں یا کرتے ہیں جب تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ بس یہ یقین رکھیں اور یہ اعتماد رکھیں اور یہ دل کو سکون میں رکھیں کہ آپ کا رہبر، رہنما، مددگار اور تمام مسائل کا حل کرنے والا صرف اللہ ہے۔ جب یہ یقین اور یہ سکون ہو جاتا ہے کہ آپ کے مسئلے حل ہوں گے تو اللہ ہی کرے گا، چاہے وہ میری دعا ہے، چاہے وہ کسی اور کی دعا یا اپنی ہے یا ماں باپ کی ہے، جو اس کے بھی جن ہستیوں کے بھی سب سے بڑے پیر کامل تو جو دنیاوی لحاظ سے ہیں، آج کل میں دنیا کے لحاظ سے کسی کے در پہ مت جائیں، آپ کے تو پیر، آپ کے مرشد، آپ کے دعا گو تو آپ کے گھر میں ہیں، جن کے اللہ تعالیٰ ماں باپ سلامت ہمیشہ سلامت رکھیں، ان کو ان سے دعا لیں، ان سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر
اگر آپ درود شریف کی کثرت کر رہے ہیں، کثرت پھر میں کہوں گی کثرت کر رہے ہیں، کیونکہ گناہ بہت زیادہ ہے اور کثرت کے بغیر کام نہیں بنے گا، ٹھیک ہے نا. اور آپ کثرت یہ بھی میں بتا چکی ہوں کس کے لیے کیا ہے تعداد. جب بس ہو جائے، جب بالکل ایک لمحہ نہ رہے آپ کے پاس فراغت کا، ٹھیک ہے نا، تو وہ کثرت ان لمحوں میں جتنی تعداد مطلب اس روٹین میں آپ پڑھیں گے وہی آپ کی کثرت ہے. چاہے وہ 10,000 ہے، چاہے وہ 50,000 ہے، چاہے وہ 1,00,000 ہے، چاہے وہ 2,00,000 ہے، جو آپ ہمیشہ مستقل پڑھ سکیں. ٹھیک ہے، ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات جو سب سے اہم بات ہے کہ آپ نے دعا مطلب اپنے لیے جاری رکھنی، اس کے باوجود کہ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. آخر میں بتاؤں گی میں آپ کے لیے دعا کیا کرتی ہوں، لیکن اس سے بھی پہلے ایک بات سمجھ لیں. آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، آپ 5 کی کثرت کر رہے ہیں، اس سے پہلے آپ 5 وقت نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور کوئی وظیفہ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، آپ استغفار بھی پڑھ رہے ہیں، استغفار بھی کر رہے ہیں، توبہ بھی کر رہے ہیں، گناہوں سے بچ بھی رہے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، آپ صدقہ خیرات زکوٰۃ جو بھی ہے آپ وہ بھی ادا کریں. آپ کو مکہ مدینہ جانے کی بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق اور حاضری نصیب کر دی ہے، لیکن آپ کے مسائل، آپ کہتے ہیں میرے مسائل حل نہیں ہو رہے. آپ مجھے اس طرح نہیں مل رہا جیسے مخالف کو مل رہا ہے جو نہ نماز پڑھتا ہے. اگر بعض لوگ کہتے ہیں نا اور کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، لیکن اوروں کے درود شریف کے پڑھنے سے اور ان اعمال کے کرنے سے تو مسائل حل ہو رہے، میرے کیوں نہیں ہو رہے؟ دیکھیں، یہ جزا سزا کی دنیا نہیں ہے، یہ دار المشقت ہے، دار الازمائش ہے. ٹھیک ہے، دار المشقت اس لیے ہے کہ آپ کو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کو مشقت اٹھانی ہے، چاہے وہ جس طریقے سے بھی ہو. آپ کو اس طرح نہیں رکھا گیا کہ آپ آرام سے یہ زندگی گزار لیں گے، نہیں. آپ یہاں پہ مشقت کریں گے، مشقت اٹھائیں گے اور سکون اور راحت اور اس کی جزا آخرت میں پائیں گے. یہاں پہ تو اللہ کا بہت کرم ہے. یہ وعدے سارے جو ہے نا، آپ آپ کے سچ کے بولنے کے، آپ کی غیبت سے بچنے کے، آپ کے ان اعمال کے کرنے کے کہ درود کی کثرت کے کرنے کے، یہ سب کے وعدے سچ ہیں، یہ ہوں گے، پورے ہوں گے، لیکن وہ آخرت کے ہیں. یہاں پہ تو آپ نے مشقت اٹھانی ہے. اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ یہ امتحان گاہ ہے. جب آپ سب میں جو سننے والے ہیں، سب نے یہ ایگزامینیشن ہال دیکھا ہوگا، پیپرز اٹمپٹ کیے ہوں گے. ٹھیک ہے نا، کیا صورتحال ہوتی ہے. کبھی کبھی تو یوں جیسے ہی پیپر ہمارے سامنے آتا ہے تو پہلی نظر میں تو لگتا ہے کہ لو جی کچھ بھی نہیں آ رہا، میں نے جو سارا پڑھا ہے کچھ بھی نہیں آ رہا. یہ سوال یہ کہاں سے آگے سوالات، مطلب مشقت کی جگہ ہے نا. مطلب ایک آپ کو اس دنیا میں اس طرح رہنے کہ آپ کو ایک خوف ہو کہ میں نے جو کیا ہے اس کا پتہ نہیں کیا بدلا ہوگا، وہ کیسے ہوگا. جیسے پیپر آتا ہے سامنے آپ کے، ایگزامینیشن پیپر، تو اس کو آپ سالو کرنے سے پہلے تھوڑی دیر، چند سیکنڈ کا ہوتا ہے، اور خاص کر جب MCQs آبجیکٹیوز کا ہوتا ہے وہ تو بالکل ہی مت ماری جاتی ہے انسان کی کہ منٹس 20 ہیں، یہاں پہ 20 منٹس ہوتے ہیں. مجھے نہیں، باقیوں کا نہیں، ایگزامینیشن ہال میں بورڈ ایگزام کا نہیں پتا. 20 منٹس ہیں اور اس میں یہ آپ کو 25 MCQs کرنے ہیں، تو یہ تو منٹ بھی نہیں ہے. اور یہ مجھے تو سمجھ بھی نہیں آ رہی، میں نے تو پڑھا ہے لیکن یہ تو وہ نہیں ہے، یہ کئی آؤٹ آف کورس آ گیا، کیا ہو گیا. آؤٹ آف کورس نہیں ہوتا، تھوڑی دیر کے لیے ہم گھبرا جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ یہ مطلب وہ ایک ہوتا ہے نا، روب ہوتا ہے ایگزامس کا، اور اس پورے ماحول کا ایک ہوتی سچویشن ہوتی ہے. آپ کو ڈر ہوتا ہے، کو خوف ہوتا ہے فیل ہو جانے کا، رہ جانے کا، آپ کو خوف ہوتا ہے. وہ چیز آپ کو اعصاب پہ اس قدر مسلط ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے لگتا ہے لو جی گئے. اچھا پھر آہستہ آہستہ 1-2 منٹ لگتے ہیں، اس کے بعد ہاں نہیں یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے، اور آپ اٹیمپٹ کرتے جاتے. جتنی آپ نے محنت کی ہوتی ہے نا پیپرز کے لیے، اتنے ہی آپ کو مطلب سکون ہوتا جاتا ہے. یا یہ اس کو بھی میں نے یہ پڑھا، اس کو بھی میں نے پڑھا، اس کو بھی میں نے پڑھا، اس کو بھی میں نے. کسی نے فل پیپر کی خوبصورت تیاری کی ہوتی ہے اور کوئی کچھ چیپٹرز کو تیار کر کے بیٹھا ہوتا ہے، کسی نے بالکل نہیں کی ہوتی، 1-2
پڑھ لیا تھوڑا سا، اگر ایک نظر دیکھ لیا. مختلف لوگ ہوتے ہیں، مختلف حالات ہوتے ہیں ان کی، کس طرح انہوں نے امتحان کی تیاری کی ہے. اچھا، ایگزامینیشن سارے پیپر دے دیے، ختم. پھر ایک انتظار ہوتا ہے رزلٹ کا. یہ رزلٹ کا انتظار ہوتا ہے. جب تک رزلٹ آؤٹ نہیں ہوتا آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے جو محنت کی، آپ نے جو کوشش کی پیپر اٹیمپٹ کرنے کے لیے، اس کا رزلٹ کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. ٹھیک ہے نا. جب تک وہ آؤٹ نہیں ہوتا، آپ کا رزلٹ آؤٹ نہیں ہوتا، آپ کو سمجھ نہیں لگتی، آپ کو نہیں پتا ہوتا. ہاں، ایک اس طرح ہوتا ہے کہ دنیاوی لحاظ سے جب آپ پیپر کر کے آتے ہیں تو آپ اپنے جو بھی آپ کے نوٹس ہیں، جو کچھ بھی ہے، بکس ہیں، جو آپ نے پیپر اٹیمپٹ کیا ہوتا ہے، تو دیکھیں وہ ایک ماحول میں، ایک روپ میں کیا ہوتا ہے. آپ کو اتنا تو پتا ہوتا ہے کہ ہاں میں نے پیپر اچھا کیا ہے، پورا کیا ہے، آدھا کیا ہے. یہ تو آپ کو پتا ہوتا ہے، علم ہوتا ہے. لیکن یہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ جو میں اٹیمپٹ کر کے آیا ہوں یا آئی ہوں، تو اس کے مارکس، اس کا رزلٹ کس طرح آئے گا. اس طرح آئے گا، کیونکہ میرا ایک بھتیجا ہے، اس سے جب بھی ہم کہتے ہیں اب تو ماشاءاللہ ڈاکٹر بننے کی اس میں ہے، راستے پہ ہے، اب تو اس سے نکل آیا ہے، بڑا ہو گیا ہے ماشاءاللہ. تو وہ اس سے جب بھی ہم پوچھتے تھے کہ آپ نے پیپر کیسے کیا، آخر تک ابھی تک جب تک اس نے لاسٹ ایگزام دیا کہ کیسے پیپر دیا، کہ تو میں نے تو بہت اچھا دیا. اب جو چیک کرنے والا ہے اس کا پتہ نہیں ہے کہ اس کو کیسا لگتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم سب کی یہی سچویشن ہوتی ہے کہ چیک کرنے والا کیسے ہوگا، کس حالات میں ہوگا، کس طرح ہمارے پیپر چیک کرے، ہمیں اس طرح جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ اس کے معیار کے مطابق ہے کہ نہیں، ہمیں اتنے مارکس ملتے ہیں کہ نہیں. یہ تو ہوتا ہے نا. جب تک رزلٹ آؤٹ نہیں ہوتا آپ کو سمجھ نہیں آتی، لیکن ایک امید ہوتی ہے. جب آپ نے پیپر اٹیمپٹ کیا تو آپ کو پتا ہوتا ہے، آپ کو تھوڑا بھروسہ ہوتا ہے، یا جس طرح بھی آپ نے پیپر اٹیمپٹ کیا ہوتا ہے کہ ہاں مطلب پاس ہو جاؤں گا، یا ہو جاؤں گی، یا فیل ہو جائیں گے، کچھ اس طرح ہو جائے گا. مطلب وہ ایک خوف ہوتا ہے یا ایک وہ ہوتا ہے. دونوں سچویشن چلتی رہتی ہیں، ہر ایک کی اپنی کیفیت ہوتی ہے اس کے مطابق، پیپر اٹیمپٹ کرنے کے مطابق. تو دنیا اور آخرت کی بھی یہی حساب ہے. وہ امید، وہ حوصلہ آپ کو دکھتا رہتا ہے. کس طرح دکھتا رہتا ہے دنیاوی لحاظ سے، کہ کوئی کہتا ہے کہ ہاں میں نے بھی یہ سوال ایسے کیا تھا، اور کوئی آپ کا بڑا، کوئی آپ کا وہ، اور آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے یہ سوال کیسے کیا تھا، ہاں یہ اس طرح کیا تھا، ٹھیک ہے یہ صحیح کیا ہے، انشاءاللہ اچھا رزلٹ آئے گا. یہ امید ہوتی ہے آپ کو، ایک سکون ملتا ہے، آپ کو راحت مل جاتی ہے کہ چلے انشاءاللہ تعالی رزلٹ اچھا آئے گا. لیکن یہ نہیں پتا ہوگا کہ واقعی کیا مارکس آئیں گے، کیا رزلٹ ہوگا. ٹھیک ہے نا. یہ تو جب تک رزلٹ آؤٹ نہیں ہوتا. ہماری آخرت بھی ایسی ہے، ہماری دنیا بھی ایسی ہے. ہم اپنی کوشش کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پیپر اٹیمپٹ کر دیے ہم نے، یہ ہمارا پیپر اٹیمپٹیشن ہی ہے جو ہماری جا رہی ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے نا. ہم جو کر رہے ہیں وہ وہاں پہ سوال کے جواب جاتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور ایک سوال، ہاں ایک وائوا جو ہے وہ رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. وائوا بھی رہتا ہے. وائوا تو ہمارا وہ اس کے مارکس ادھر ملیں گے. وہ سارے اس پیپر کو جو آپ نے اٹیمپٹ کیا ہے نا، ہاں، تو اس کا وائوا کے مارکس وہاں جا کے مل جائیں گے آپ کو. ایک وائوا لیا جائے گا آپ کو، ہمارا، ہم سب کا. ٹھیک ہے نا. تو اس بات کو اس طرح لیں کہ آپ کے ضروری نہیں آپ کو جزا سزا یہاں پہ ملے. یہ جزا کی بات کر رہی ہوں، جو آپ درود بھی پڑھتے ہیں، یہ بہت کم مل رہا ہے آپ کو یہاں پہ. آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے جو آپ کو آخرت میں ملے گا اس درود کی کثرت کے بعد. دنیاوی کام کو چھوڑیں، اپنے مسائل چھوڑیں. یہ تو حل ہونے کے لیے یہ آپ کو بھیجا اسی لیے گیا ہے کہ مسائل ہوں گے ان کو اور کیسے حل کرنا ہے. یہی تو سارا سوال ہے. پھر بھیجا کس لیے گیا ہے؟ اگر یہ مشقت نہیں ہوگی، یہ پریشانیاں، یہ مسائل نہیں ہوں گے، ایک کے بعد ایک، یاد رکھیے یہ نہیں ہوگا، آپ سکون کی حالت میں نہیں ہوں گے. آپ کا ایک مسئلہ حل ہوگا، دوسرا شروع ہو جائے گا، دوسرا حل ہوگا، تیسرا شروع ہو جائے گا. زندگی ایسے ہی چلے گی، زندگی ایسے ہی چلے گی. ہاں آپ کا یہ ہے کہ آپ اس پیپرز کو اٹیمپٹ کیسے کرتے ہیں، آپ کا رزلٹ اس پہ بیس کرتا ہے، اس پہ نہیں. اور جہاں پہ چیکنگ کرنے والا ایگزامینر جو چیکر ہے وہ اللہ ہوں، اور جہاں پہ سفارش کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو ہم اطمینان میں ضرور ہو جاتے ہیں. لیکن اتنا ریلیکس نہیں ہونا، اتنا ریلیکس نہیں، اتنا بھی آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے نا.
ہم سکون سے ہو جاتے ہیں، ہمیں کوئی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جس طرح ہم کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں ان اعمال کے لیے، گناہوں سے بچ رہے ہیں، تو فلاں بزرگ فلاں وہ اور اللہ کے وعدے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے سچے ہیں، فلاں بزرگ نے یہ کیا وہ کیا، تو ان کو اللہ تعالیٰ کسی نے خواب میں دیکھا، اچھے مقام میں دیکھا. یہ ہماری امیدیں ہیں جو ہم رزلٹ سے پہلے لگائے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اگر ہم نیکی کی طرف جا رہے ہیں، گناہوں سے بچ رہے ہیں اور اچھے کاموں کی طرف جا رہے ہیں، چاہے وہ جو بھی ہیں، میں نے آپ بتا چکی ہوں، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، تو اس کا رزلٹ اچھا آئے گا. اس دنیا میں آپ کو رزلٹ ایسا نہیں ملنا، سکون مل جاتا ہے، یقین دیا جاتا ہے، جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں ان کے دل مضبوط کر دیے جاتے ہیں کہ تسلی رکھو، اپنے کوشش جاری رکھو، رزلٹ آئے گا وہ بہت اچھا آئے گا. یہ سکون اللہ دے دیتا ہے. اور یہ یقین جانے درود کی کثرت کی وجہ سے بہت سکون ہوتا ہے اس رزلٹ کے بارے میں کہ کچھ نہ ہو، یہ تو قبول ہی قبول ہے، اس لیے میرا رزلٹ اچھا آئے گا. تو جب آپ کو پتا ہے 100% کہ یہ کوشچن جو میں نے کیا یہ 100% ٹھیک ہے، جب آپ نے آ کے بک کھولی اور اس سے ظاہر ہے آپ کو پتا آپ نے اٹیمپٹ کیے اور آپ کو 100% یقین ہے کہ ہاں یہ سارے MCQs تو ایگزیکٹلی وہی آنسر ہیں جو بک میں ہیں، تو میں تو پاس ہی پاس ہوں. تو درود شریف تو وہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک توبہ، درود شریف تو وہ ہے. لیکن آپ کو سب کچھ یہاں نہیں ملے گا، آپ کا رزلٹ آخر میں آنا ہے. مشقت ہے، مشقت ہے، یہ جاری رہے گی، آپ کے لیے دعائیں بھی ہوتی رہیں گی، سب کچھ بھی ہوتا رہے گا، لیکن ایک مسئلہ حل ہوگا تو دوسرا جنم لے گا، کیونکہ ہم آئے اسی لیے. تو جب ایک مقصد کے تحت اللہ نے دنیا بنائی ہے کہ بچو حالات چاہے جیسے بھی ہوں تم نے میری طرف ہی رہنا ہے، تم نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم مبارک پہ چلنا ہے، ان کی سنتوں پہ چلنا ہے، درود کی کثرت کرنی ہے، توبہ کرنی ہے، بچتے رہنا ہے، کوشش کرتے رہنا ہے. تو ایک دو دن کا کام تو نہیں ہے، جتنی زندگی یہ ہے یہ چلتا رہے گا. ایک تو یہ دل میں بٹھا لیں تو آپ کو سکون ہو جائے گا کہ اور دوسروں کو نہ دیکھیں، دوسروں کو نہ دیکھیں کہ اس کو کیا مل رہا، پتہ نہیں اس پہ کیا گزر رہی ہے، آپ کو کیا پتہ کہ اگر وہ گاڑیوں میں پھر رہا ہے، بنگلوں میں پھر رہا ہے، شادی شدہ ہے، جن کی شادی نہیں ہوتی ان کی بات کریں، بچوں والا یہ ہے، جن کے بچے ہیں جن کے نہیں ہیں، وہ سب یہی کہتے ہیں نا دوسروں کو دیکھ کے کہ کیا مطلب ان کو ملا ہے مجھے نہیں ملا، پتہ نہیں کس آزمائش میں ملا. ان کی اور آزمائش، آپ کی اور آزمائش، ہر انسان دوسرے سے مختلف آزمائش میں. تو کبھی دوسروں کے حال کی طرف مت دیکھیں، ہاں اپنے سے بد حال کی طرف ضرور دیکھیں کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو ان حالات میں نہیں رکھا، ان حالتوں میں نہیں رکھا جس میں وہ ہے بد حال میں، آپ تو اچھے حالتوں میں. اور یہ اللہ کا شکر ہے، اس پہ شکر ادا کریں اور گناہوں سے بچتے رہیں، درود کی کثرت کریں، توبہ کریں، اپنا رابطہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط رکھیں، سیرت ضرور سنیں، ضرور پڑھیں تاکہ آپ کی زندگیوں میں سکون آئے. سکون کا واحد ذریعہ، یقین جانے سکون کا واحد ذریعہ یہ دو بہت بڑے ذریعے، درود کی کثرت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، ان کی سیرت کو جان کر مکمل طور پر، ایک دو دفعہ نہیں کئی دفعہ، تب آپ کے دل میں اترے گی. یہی وہ سکون کی راحت ہے. اب آخر میں کہوں گی کہ میں آپ کی دعا کیا کرتی، خاص کر درود شریف پڑھنے والے کے لیے، کیونکہ میرا مشن ہی ان کے لیے. میں اللہ تعالیٰ سے روز آپ کے لیے، میں نے پہلے بتا چکی، نام لے کر سب کا کہنا میرے ممکن نہیں، اسی وقت دعا کر لیتی ہوں. مجموعی طور پر میری یہی دعا ہوتی سب کے لیے، جو رابطے میں ہیں، جو رابطے میں نہیں ہیں، جو جہاں درود پڑھ رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ذہنی، جسمانی، دلی اور آپ کے معاشی مسائل حل کرے. آپ کو جو بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں، اللہ تعالیٰ وہ آپ جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں یا اللہ تو جانتا ہے، تو ان کو سکون اور راحت اور آسانیاں دے. ان سے بے پرواہ کر، ان معاملات سے بے پرواہ کر. بے پرواہ تبھی ہوں گے جب وہ ہوں گے نہیں. ان سے بے پرواہ کر تاکہ یہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ زیادہ سے زیادہ کثرت سے درود بھیج سکے. میری دعا بھی تو یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. آپ درود شریف زیادہ کثرت سے بھیجیں گے، آپ کو کیا پتا آپ کو کیا ملے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں، لیکن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو دعا ضرور ملے گی. اور جب آپ درود کی کثرت کریں گے، درود دعا ہے، جواباً دعا ہے، ملے گی، سلام ہے، جواباً سلامتی ملے گی، تو آپ کے مسائل کہاں رہیں گے. اب یہ نہیں ہے
کہ آپ کو سکون اور راحت ملے گی. اب یہ نہیں ہے کہ نہیں میں جو کہہ رہا ہوں وہ مسائل حل ہوں، تو نہیں، آپ نہیں کہہ رہے. کروڑوں مسائل، یقین کریں سیکنڈ سیکنڈ سے مسائل آپ کے حل ہو رہے ہیں، لیکن چونکہ آپ ایک مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، اسی کو اپنا سب کچھ کر لیتے ہیں، اس میں ناشکری آ جاتی ہے نا. 1000 مسائل دل کے جنم لیے اور 999 حل ہوئے، ایک پہ اٹک گئے، تو پھر ناشکری ہوگی نا کہ ہم اسی میں پھنسے رہے کہ میرا مسئلہ کیوں نہیں حل ہو رہا، میں کیوں نہیں کر رہا. نہیں، ایسے نہ کریں. آپ 999 پہ نظر رکھیں نا، ایک پہ نہ رکھیں. اور ایک مسئلہ سب کسی کو صحت کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، سب کے ساتھ ایک لائن میں کچھ ایسے ہوتے ہیں، سارے مسائل میں ان کے اوپر زیادہ آزمائش ہوتی ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے اٹھانے کی طاقت ہے، لیکن وہ ایسے شکر الحمدللہ کہتے قسم سے ایسا دل میں سکون اتر جاتا ہے کہ کیا میرے رب کی خوبصورت بندے، اتنے جو ہمیں نظر آ رہے، اتنے مسائل ان کو ہیں کہ شکر ان کی زبانوں سے نہیں ہٹ رہا. تو اللہ کہتا ہے نا تم شکر کرو میں تمہیں مزید عطا کروں گا. اور اللہ نے یہ بھی تو فرمایا کہ شکر کرنے والے بہت کم ہیں. تو آپ دیکھیں کم جو ہوتا ہے وہ قیمتی ہوتا ہے، اب ان قیمتی لوگوں میں شامل ہو جائیں گے مسائل حل، یا آپ سے ہٹا دیے جائیں گے، یا آپ کے دل کو سکون مل جائے گا، لیکن آپ حاصل کرنے والے بنے انشاءاللہ تعالیٰ. میری دعا ہے اور میری دعا آپ کے حق میں قبول ہی قبول ہے کہ اللہ آپ کو راحت و سکون، آسانیاں اور فراغتیں دے، ان مسائل سے ہٹائے تاکہ آپ درود شریف کی کثرت کر سکے. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پہ میرے سب کچھ قربان. ان کی قربانیوں کو رائے گاہ مت جانے دے، ان کے احسانات کو مت جانے دے. آپ کو اس دنیاوی میں ان مسائل میں الجھنے کے لیے انہوں نے اتنی قربانیاں نہیں دی، اتنی مشقتیں نہیں اٹھائیں. آپ کو اللہ سے جوڑنے کے لیے ساری کوششیں ہیں ان کی. اللہ سے جڑے رہیں، اللہ سے مت ہٹیں. آپ کٹی پتنگ بن جائیں گے جس کو لوٹنے کے لیے ہر کوئی تیار ہوتا ہے. جو اللہ سے رابطے میں ختم ہو جاتا ہے بس وہ ختم ہو جاتا ہے. اپنے رابطوں کو مضبوط رکھیں اپنے اللہ اور رسول سے. آپ اللہ کے پاس جائیں تو وہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ دیں گے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں، وہ آپ کو اللہ کا پتہ دیں گے. تو یہ دو رابطے یہ یہی رہیں، ان کے بیچ میں ہی رہیں، دونوں دائیں بائیں اپنے یہی رکھیں، مت جائیں کسی اور طرف. آپ مضبوط رہیں، یہی آپ اسی لیے پیدا کیے گئے، آپ اسی رابطے کے لیے پیدا کیے گئے. اس رابطے اپنے مقصد کو، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں. آپ ان چیزوں کے لیے نہیں پیدا کیے گئے کہ آپ ان مسائل میں الجھے رہیں. نہیں، مسائل آئیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن اپنے رابطے کمزور مت کریں. تو اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط رابطے عطا فرمائے، آسانی عطا فرمائے، اور ان تمام مسائل کی طرف سے سکون اور راحت عطا فرمائے تاکہ ہم اپنے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطے مزید مضبوط کر سکیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.